والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد. حضرات محترم اور سننے والی قابل صد احترام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، غالب امکان یہی ہے کہ کل انشاءاللہ ماہ ذوالحج کا چاند نظر آ جائے گا اور ذوالحج کا مہینہ شروع ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی روشنی میں دنیا کے افضل ایام دنیا عشر ذوالحج کا آغاز بھی ہو جائے گا. اللہ رب العزت اپنی حکمت بالغہ سے بعض مقامات کو دیگر مقامات کی فضیلت عطا فرماتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے بعض اوقات کو دیگر اوقات سے فضیلت عطا کی ہے. انہی فضیلت اور حرمت والے اوقات میں سے اشہر حرم ہے، 4 حرمت والے مہینے ہیں: رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم. ذوالحج کا یہ پہلا عشرہ انتہائی اہم ایام پہ مشتمل ہے اور بالعموم ان ایام کے حوالے سے تساہل اور تکاسل پایا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں تو اللہ کی توفیق سے نیکی کی طرف رغبت، برائی سے اجتناب کا پہلو زیادہ غالب نظر آتا ہے، لیکن یہ ایام بالعموم غفلت میں گزر جاتے ہیں. لہذا ضرورت یہ ہے کہ ان ایام کی اہمیت کو سمجھا بھی جائے اور انہیں غنیمت بھی جانا جائے. ان ایام کی اہمیت کے کئی دلائل اور کئی مظاہر ہیں، کئی پہلو ہیں. سب سے پہلا پہلو تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان ایام کی قرآن کریم میں قسم اٹھائی ہے. والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، جفت اور ساکھ کی قسم. والفجر، ہر نماز فجر، ہر فجر کی قسم، یا یکم محرم کی فجر کی قسم، یا 10 ذوالحج کی فجر کی قسم. یہ 3 اقوال حضرات مفسرین نے ذکر کی ہیں. ولیال عشر والشفع والوتر کی تفسیر میں مستدرک حاکم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیال عشر، 10 راتوں سے مراد عشر ذوالحج کے پہلے 10 ایام کی راتیں ہیں. والشفع والوتر، اور شفع جفت سے مراد یوم النحر ہے، 10 ذوالحج کا دن ہے، قربانی کا دن. والوتر، اور وطر اور ساکھ سے مراد 9 ذوالحج کا دن ہے، یوم عرفہ، وقوف عرفات کا دن. ان ایام کی اہمیت کی ایک اور دلیل قرآن کریم کا
ان ایام کو ایام معلومات قرار دینا اور ان میں اللہ کے ذکر کی ترغیب دینا۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کے نام کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ فی ایام معلومات، ان جانے پہچانے دنوں میں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قتادہ اور دیگر صحابہ و تابعین سے مروی ہے کہ ان ایام معلومات سے مراد عشر ذی الحج کے ہی یہی ایام ہیں۔ ان کی اہمیت کا ایک اور پہلو ان کا قرآن کریم میں ان کے کچھ ایام کا، آخری ایام کا ایام معدودات کے نام سے تذکرہ ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کو گنتی کے شمار کیے ہوئے چند دنوں میں یاد کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ ایام تشریق ہیں، اور ذو الحج کے ایام تشریق جو ہے وہ 11، 12، 13 ہیں، جن میں تکبیرات تشریق کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ ان ایام کی ایک اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا کے افضل ترین ایام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا هذا العشر، کہ دنیا کے سب سے افضل ایام اس عشرہ ذی الحج کے ایام ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا وَلَلْ جِهَادُ مِثْلَهُنَّ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان ایام کے پائے کا، ان کے برابر کا نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان ایام کے اعمال صالحہ کے برابر نہیں ہے۔ الا رجل عفر وجهه بالتراب، سوائے یہ کہ ایک آدمی جام شہادت نوش کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر لے تو اس کا جام شہادت نوش کرنا افضل ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے اعمال صالحہ کو جہاد پہ بھی مقدم اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی ایک اہمیت یہ بھی بیان فرمائی کہ کوئی عمل بھی دیگر ایام میں اللہ کے ہاں اتنا محبوب اور مقبول نہیں ہوتا جتنا ان ایام کے اعمال صالحہ اللہ کے ہاں محبوب اور مقبول ہیں۔ ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام ومن هذا العشر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کی حدیث کہ دیگر ایام میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ ان کا نیک عمل اللہ رب العزت کے ہاں ان اعمال، ان ایام کے، اس عشرہ ذی الحج کے ایام کے اعمال صالحہ سے زیادہ محبوب اور مقبول ہو۔ اس حدیث میں بھی حضرات صحابہ نے یہی سوال کیا یا رسول اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان ایام کے اعمال صالحہ کے برابر نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منه بشيء، ہاں ایک صورت ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال دونوں لے کے اللہ کی راہ میں نکلے اور کچھ بھی واپس لے کے نہ لوٹے، مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کرائے اور اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں نچھاور کرائے۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان ایام میں اللہ رب العزت کی عبادت اور طاعت کی کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی نیک عمل ہو، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اب یہاں حضرات مفسرین نے اور محدثین نے اس مبحث کو بھی، اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ آیا رمضان زیادہ افضل ہے یا یہ عشرہ ذی الحج جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شعب الایمان امام بہقی کی کتاب میں مذکور ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الشہور رمضان و اعظمها حرمتا ذو الحجہ، کہ مہینوں کا سردار تو رمضان ہے، لیکن اللہ کے ہاں عظمت و احترام کے اعتبار سے سب سے زیادہ ذو الحج کا مہینہ۔ اس لیے بعض علماء کرام نے تو اس عشرہ ذو الحج کے اعمال کو رمضان کے اعمال سے بھی زیادہ افضل یا اس کے برابر ضرور قرار دیا، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں روایات میں تطبیق اور جمع کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ دن جو ہے وہ ان ایام کے زیادہ افضل ہیں، اور راتیں جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرہ کی زیادہ افضل ہیں۔ تو یہ ایام اس اعتبار سے انتہائی اہم ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ان ایام کی اس فضیلت اور اہمیت کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ ان میں بہت سی عبادات جو ہے وہ یکجا ہو گئی، اکٹھی ہو گئی، ہمیں روزہ، نماز، صدقات اور حج، یہ سارے اعمال جو ہے وہ ان ایام میں اکٹھے ہو گئے۔ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے لے کے 9 ذو الحج کے روزے کی ترغیب دی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنن نبی داؤد اور مسند احمد کی حدیث کے مطابق رسول اللہ نے خود بھی ان کا اہتمام فرمایا۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث جو سنداً اگرچہ ضعیف ہے، لیکن اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دن کے روزے کو 1 سال کے روزے کے برابر اور ہر رات کو شب قدر کے برابر قرار دیا، اور بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذو الحج کے روزے کا حکم دیا۔ حج جو ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن ہے وہ بھی ان ایام میں ادا ہوتا ہے۔ نماز باقی ایام میں پڑھی جاتی ہے، ان ایام میں بھی نمازوں کی ادائیگی، صدقات و خیرات، حج پہ خرچ کرنا یہ بھی ایک صدقہ کی قسم ہے، لیکن اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دیگر صدقات و خیرات کا اہتمام کرنا، تو یہ اہم عبادات جو ہے وہ اس عشرہ میں یکجا ہو گئی ہیں۔ اب رمضان میں باقی اعمال تو پائے جاتے لیکن حج نہیں ہے، تو ان ایام میں دیگر اعمال خیر کے ساتھ حج کا رکن بھی ہے۔ اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحج کی امتیازی شان اس لیے ہے کہ اس میں ایسی عبادات جمع ہیں جو سال کے دیگر دنوں میں اکٹھی اور یکجا نہیں ہوتی۔ اب ان ایام کے فضیلت اور اہمیت کا ایک پہلو جو ہے ان میں یوم عرفہ کا ہونا بھی ہے، جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی عام مغفرت کا اور بندوں کی جہنم سے آزادی کا ایسا بے مثال دن کہ شیطان سال کے کسی اور دن میں اتنا ذلیل و خوار نہیں ہوتا، اپنے آپ کو ذلیل و خوار نہیں پاتا، جتنا اس دن اللہ کی بے مثال رحمت اور بندوں کی جہنم کی آزادی کو دیکھ کے وہ خود اپنے آپ کو بے بس اور ذلیل و خوار پاتا۔ حج کا دن، پھر اگلا دن اس عشرہ کی اہمیت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم الفرد، کہ اللہ کے ہاں ایام میں، دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والے دن، یا اعظم ایام السنہ، سال کے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا دن یوم النحر، قربانی کا دن ہے۔ 10 الحجہ کو جہاں حجاج کرام بھی قربانی کرتے ہیں اور یہاں اہل ایمان دیگر علاقوں میں بھی۔ ثم یوم القر، پھر اس سے اگلا دن قر قرار سے ہے کہ اس دن حجاج کرام مینا میں آ کے ٹھہرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کو اس اعتبار سے انتہائی اہمیت دی۔ اب چونکہ یہ ایام جو ہے وہ انتہائی اہم ہیں، تو انہیں غفلت میں گزارنے کی بجائے غنیمت جاننا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی اطاعت کا کوئی بھی عمل،
خیر کا کوئی بھی پہلو ہاتھ سے نہ جانے پائے، کیونکہ ان ایام کا عمل جو ہے وہ دیگر ایام کے اعمال صالحہ سے اللہ کے یہاں زیادہ محبوب اور مقبول ہے۔ لیکن چند اہم احکام جو ہے جو ان ایام کے ساتھ خاص ہیں ان کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ حج بیت اللہ کا عمل ہے۔ حجاج کرام جو گئے ہیں، جو جا رہے ہیں، اللہ رب العزت انہیں حرمین شریفین کی مقبول اور بادب حاضری نصیب فرمائیں، اور اللہ ہمیں بھی اس سعادت سے محروم نہ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیانی وقفے میں جتنے گناہ ہوتے ہیں یہ اس کا کفارہ بن جاتا، اور حج مبرور کا بدلہ تو اللہ کی جنت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ حج مبرور کیا ہے؟ جس میں شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، جس میں کسی قسم ریاکاری کا کوئی عنصر نہ ہو، جس میں رفث و فسوق نہ ہو، جنسی شہوات کا گزر نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، جدال نہ ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہے حج مبرور جو شریعت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جائے، تو اس میں اللہ رب العزت نے اس پہ جنت کا بدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذکر فرمایا۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، جو شخص حج بیت اللہ کرے اور اس میں اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہ کرے، اور اس میں اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کرے، جنسی شہوت کے دواعی اور محرکات سے بھی اپنے آپ کو بچاتا رہے، تو فرمایا گناہوں سے ایسے پاک ہو کے واپس آتا ہے جیسے آج اسے اس کی ماں نے جنم دیا ہو۔ حج کے علاوہ ان ایام میں جو دیگر اعمال ہیں ان میں روزے کا عمل بھی ہے۔ نفلی روزوں کی جو اہمیت ہے متعدد احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے، لیکن ان ایام کے روزوں کے حوالے سے بھی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سنن نبی داؤد اور مسند احمد کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ ذی الحجہ کے روزے بھی رکھتے تھے، یعنی 1 سے 9، کیونکہ 10 تو عید کا دن ہے، عاشورہ 10 محرم کا بھی، وثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 ایام 13، 14، 15 ایام تشریق، اور ہر مہینے کی پہلی سوموار اور جمعرات۔ دوسری حدیث میں اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ 4 لا یدعہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 چیزیں ایسی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھوڑا نہیں کرتے تھے: عاشورہ کا روزہ، عشرہ ذی الحج کے روزے، ہر مہینے کے 3 ایام تشریق کے روزے، ورکعتین قبل الغداء، نماز فجر کی سنت ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے، اور ان میں بطور خاص جو ہے وہ 9 ذی الحج کا روزہ، 9 ذی الحج کا روزہ، کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے ہاں امید ہے کہ اس سے اللہ ایک گزشتہ سال اور ایک آنے والے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ جن احادیث مبارکہ میں کسی عمل پہ گناہوں کے مٹنے اور کفارہ سیئات کا ذکر ہے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ بغیر سچی توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور حقوق العباد جب تک بندوں سے حقوق معاف نہ کروائے جائیں اس وقت تک معاف نہیں ہوتے، کیونکہ شریعت کو اس کی صحیح فہم جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ صرف ان ایام میں جو ہے وہ اگر روزے رکھ لیے یا 9 ذی الحج کا روزہ رکھ لیا، حقوق العباد کی طرف توجہ نہ ہو، فرائض کی طرف توجہ نہ ہو، گناہوں سے اجتناب نہ ہو،
تو شریعت کے تعلیمات کی اثر روح کو ہم نے معاذ اللہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ تیسرا عمل جو ان ایام میں بطور خاص اس کی فضیلت اور اجر بڑھ جاتا ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، فرائض اور نوافل دونوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بندہ کسی اور چیز سے میرا اتنا قرب حاصل نہیں کرتا جتنا ان چیزوں سے کرتا ہے جو میں نے اس پہ فرض قرار دی۔ فرائض سے اللہ کا جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ دیگر چیزوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ میں ہاں نوافل سے بھی بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ہاتھ اس کا ہوتا ہے، تاثیر اور قوت میری ہوتی ہے، نکاح اس کی ہوتی ہے، تاثیر میری ہوتی ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، برکت میری ہوتی ہے، چلتا وہ ہے، خیر کی طرف چلنے کی توفیق میں دے دیتا ہوں، اور میں اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں، اور مجھ سے مدد طلب کرتا ہے لأعینن، تو میں اس کی ضرور مدد کرتا ہوں۔ تو ان ایام میں نماز جو ہے وہ پورے سال کی عبادت ہے، لیکن ان ایام میں بطور خاص جو ہے وہ فرائض اور نوافل کا اہتمام۔ اسی طرح صدقات، کہ صدقات جو ہے وہ پورے سال کا انفاق فی سبیل اللہ پورے سال کی عبادت ہے، لیکن ان ایام میں کیونکہ اجر بڑھ جاتا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ تو کوئی دوستی کام آئے گی، نہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کام آئے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے قسم اٹھا کے اپنی امت کو یقین دلایا، اور میں 3 چیزوں پہ میں تمہیں قسم اٹھا کے یقین دلاتا ہوں، ما نقصت صدقۃ من مال، کبھی بھی صدقہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ دوسرا فرمایا ما زاد اللہ بعفو، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، معاف کرنے سے، اور بعض محدثین نے معافی مانگنے سے بھی، کہ اپنی غلطی پہ اگر دوسروں سے معافی مانگ لو، یا معاف کرنے سے، دوسروں کی غلطیاں نظر انداز کرنے سے اللہ بندے کی عزت میں ہی اضافہ فرماتے ہیں۔ اور تیسرا ایک حدیث میں کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے اللہ اسے رفعت اور بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں اس کی جگہ ایک اور عمل بیان ہوا کہ جو شخص اپنی ضروریات کے لیے لوگوں کے سامنے دست سوال پھیلانا شروع کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی حاجتیں پوری نہیں ہونے دیتے، اس کی پوری نہیں پڑتی۔ اللہ رب العزت ہمیں صرف اپنا محتاج رکھیں، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائیں۔ تو حج، روزہ، نماز، صدقات۔ اسی طرح اس عشرہ کی اہم عبادت جو ہے وہ قربانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، ان کا طریقہ۔ وما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ اگر بھیڑ ہو جس سے اونی جانور ہے اس پہ بھی؟ فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اللہ اس پہ بھی تمہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کو یوم النحر، 10 ذی الحج کو اور کوئی عمل اتنا محبوب نہیں ہوتا جتنا اللہ کی خوشنودی کے لیے جانور کے حلقوم پہ چھری چلا کے
خون بہانا ہے، اور فرمایا یہ جانور قیامت والے دن اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، اور یہ خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ کے ہاں پہلے شرف قبولیت پا لیتا ہے۔ تو ایک عمل جو ہے وہ قربانی کا، انہی اعمال میں ایک عمل جو ہے وہ بکثرت ذکر اللہ، بطور خاص جو ہے وہ تکبیر تشریق کا اہتمام۔ تکبیر تشریق کے حوالے سے بھی دو چیزیں ذہن میں رکھیں کہ ایک تکبیر تشریق مقید ہے، یعنی وہ چند ایام کے ساتھ مخصوص ہے، اور ایک مطلق ہے بغیر کسی وقت کی تعیین کے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی فضیلت بتلائی تو اس کے آخر میں ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ، کہ ان ایام میں بکثرت لا الہ الا اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھتے رہا کرو۔ تو ایک تو تکبیر مطلق ہے، مطلقاً اللہ کو یاد کرنا ہے، اور اس تکبیر تشریق کو ان ایام میں بکثرت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے، بالخصوص بازار میں جاتے ہوئے، دکان پہ جاتے ہوئے۔ صحیح بخاری میں دو صحابہ کرام کا یہ عمل جو ہے وہ مذکور ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ ان ایام ذی الحج میں، عشرہ ذی الحج کے ان 10 ایام میں بازار جاتے اور بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو بازار والے بھی ان کی اس تکبیر میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے۔ تو یہ تکبیر تشریق جو ہے وہ ان ایام میں ہے کہ جہاں بکثرت اللہ کا اور ذکر کریں، وہیں ان ایام میں بغیر کسی تعداد اور بغیر کسی قید کے تکبیر تشریق جو ہے وہ پڑھتے رہیں۔ اور دوسرا تکبیر تشریق جو مقید ہے، مخصوص ہے 9 ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج کی، 9 ذی الحج کی نماز فجر سے لے کے 13 ذی الحج کی نماز عصر تک، وہ واجب ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ متوسط بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا یہ واجب ہے۔ منفرد اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تب بھی، باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی، خواتین کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، ہر نمازی کے لیے یہ حکم واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بطور خاص جو ہے وہ تاکید فرمائی۔ یہ حکم جو ہے وہ واجب ہے، اور وہ حکم جو ہے وہ مستحب اور سنت ہے کہ ان ایام میں بکثرت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنا پہ تکبیرات تشریق جو ہے وہ پڑھتے رہیں۔ انہی ایام کے اور عمل جس کا تعلق جو ہے وہ قربانی کے ساتھ ہے، وہ ذو الحج کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں یہ حکم بیان ہوا ہے، انہیں میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین کی حدیث بھی ہے کہ جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ ذو الحج کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ لے، قربانی کرنے کے بعد جو ہے۔ یہ حکم بعض ائمہ کے ہاں، امام احمد، امام شافعی کے ہاں واجب ہے، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور احناف کے ہاں یہ حکم مستحب ہے، بہتر ہے اس پہ عمل کیا جائے، لیکن اگر کسی شرعی یا طبی ضرورت کی بنا پہ ناخن اور بال وغیرہ لے لیے تو قربانی کے کوئی اثر جو ہے وہ اس کا نہیں پڑتا۔ حضرات محدثین نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ ایک تو حجاج کرام کے ساتھ مشابہت ہو جائے، کہ حجاج کرام جب احرام باندھتے ہیں تو ان کے احرام کی پابندیوں میں ایک پابندی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہیں لینے، تو جو حج کے لیے نہیں جا سکے وہ ان کی مشابہت اختیار کر لیں، تاکہ اللہ کی جو رحمت خاصہ حجاج کرام کو ملے گی اس کا ایک حصہ دیگر اہل اسلام کو ان کے اپنے اپنے علاقوں میں ملتا رہے۔ ایک وجہ حضرات محدثین نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے یہ ہیں کہ قربانی کا جو اجر و ثواب ہے وہ قربانی کرنے والے کے جسم کے تمام حصوں کو شامل ہو، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت اس کے بالوں اور ناخنوں کو بھی شامل ہو جائے۔
اس لیے اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ان ایام میں ناخن اور بال تراشنے سے جو ہے وہ منع کر دیا۔ اور اصل حکمت یہی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور وہ حکیم اللہ بغیر کسی حکمت کے کوئی حکم دیتا نہیں، اس لیے ان عقلی حکمتوں کی تلاش میں نہیں پڑنا چاہیے، بس اس کا حکم آ گیا سر تسلیم خم کر لینا، یہی مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ ان ایام میں ایک اور عمل جس کا ان ایام کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، وہ یوم عید بھی ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، اللہ رب العزت کی مغفرت کا دن ہے، مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اوس اور خزرج 2 دنوں کو اپنے جشن اور تہوار کے طور پہ منایا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت دریافت کی تو کہا یہ ہماری کسی فتح، کسی جو ہے وہ جنگ کی یادگار کے مناسبت سے ہم اسے تہوار کے طور پہ مناتے ہیں، تو فرمایا اللہ نے ان 2 کے بدلے تمہیں 2 بہترین دن دے دیے ہیں، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن۔ عید الفطر جو ہے وہ رمضان پانے اور رمضان کی تکمیل کی خوشی ہے، اور عید الاضحیٰ جو ہے حج جیسی عظیم عبادت کے ملنے کی خوشی کے اظہار کے طور پہ۔ عید کے ساتھ ہی جو ایام تشریق ہیں 11، 12، 13 اور عید کے دن جو یوم النحر ہے، اس کے بارے میں اس حدیث کا میں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سال کے سب سے زیادہ عظمت والا دن قرار دیا۔ ایام تشریق، ذوالحج کے ایام تشریق جو ہے وہ 11، 12، 11، 12 اور 13 ہیں کہ ان ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ سال کے 5 دن ایسے ہیں جن میں نفلی روزہ نہیں رکھا جا سکتا، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور اس سے اگلے 3 دن۔ حضرت نبیشہ خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10 ذوالحج کا دن، وہ ایام التشریق اور ایام تشریق 11، 12، 13 یہ ایام اکل و شرب و ذکر للہ عز وجل، یہ کھانے پینے کے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ یہاں بھی اسلام کی جامعیت اور امتیازی شان دیکھیں کہ اس میں خوشی کا موقع بھی اللہ کی یاد سے خالی نہیں ہے، کہ عید کے موقع پہ بھی اللہ نے ایک اضافی نماز عید الفطر بھی اور نماز عید الاضحیٰ بھی، کہ مومن کسی لمحے اللہ کی یاد سے غافل جو ہے وہ نہیں ہوتا، ہمیں کھاؤ پیو خوشی مناؤ، لیکن اپنے خالق و مالک سے جس نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں اس سے غافل نہ ہو جانا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان ایام کے روزے سے بطور خاص جو ہے وہ روکا کرتے تھے کہ ان ایام کا روزہ جو ہے وہ نہ رکھو۔ انہی ایام کی عبادات میں سے جس کا اللہ توفیق دے تو ہمیں ویسے بھی اہتمام کرنا چاہیے، لیکن بطور خاص کیونکہ ان ایام میں نیک عمل اللہ کو زیادہ محبوب اور مقبول ہوتا ہے، تہجد کا عمل ہے، قیام اللیل ہے، والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت اللہ کے حضور اٹھ کے استغفار کرنے والے ہیں۔ یہاں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص تہجد کے لیے اٹھتا ہے وہ تو نیک عمل کر رہا ہے، اس کے لیے استغفار کا حکم کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اپنے کسی نیک عمل پہ نازا نہ ہونا۔ فرض نماز پڑھی تب بھی اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، جسے ہمارے اکابر محمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کرو تو ڈرو، نہ کرو تو ڈرو بھی، کہ نیک عمل کی توفیق مل جائے پھر بھی ڈرو کہ اللہ کی شان کے مطابق اس عمل کو بجا نہیں لا سکا تو ڈرو، اور نہیں کیا پھر تو ڈرنا ہی ڈرنا۔ تہجد کا اہتمام، جب اللہ کی رحمت بطور خاص متوجہ ہوتی، جب اللہ اپنی شان کے مطابق یہ ندا دے رہے ہوتے ہیں، حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی معافی مانگنے والا ہے میں اسے معاف کر دوں، حل من مسترزق فارزقہ،
کوئی رزق کی تنگی کی شکایت لے کے آئے میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں۔ حل من مبتلا فعافی، کوئی کسی ابتلا اور آزمائش میں ہو میں اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دوں۔ اور ہم ہر وقت اللہ رب العزت کی مغفرت کے، رحمت کے، عافیت کے، رزق کے محتاج ہیں، لیکن جس نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں شاید ہمیں ان نعمتوں کی پہلے سے کہیں زیادہ اچت ضرورت ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو منانے کی فکر کریں، سحری کے اوقات کو غنیمت جانیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر صبح اٹھنے میں سستی ہو رہی ہے تو کم از کم عشاء کی نماز کے بعد ہی 2-4 نفل جو ہے وہ پڑھ لیے جائیں، تاکہ اللہ اس پہ بھی تہجد کا ثواب جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن کم ہمتی جو ہے یہ سے چھوڑنا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا اٹھنا جو ہے یہ نفس کے خواہشات اور تقاضوں کو دبانے اور رات بازی سیدھی گفتگو، رات گفتگو کرنے کے لیے اس کی بڑی تاثیر ہے۔ تو اس وقت کو جو ہے وہ غنیمت جاننا۔ عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ میں نے بارہا پہلے بھی ذکر کیا، فرمایا اللہ رب العزت نے میرے دل میں کچھ باتیں ڈالی ہیں، ان میں ایک یہ بھی کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے یہ شکوہ ہے کہ یہ دنیاوی محبوب سے محبت جس سے کرتا ہے اس سے ملاقات کے لیے متمنی رہتا ہے، موقع کی تلاش میں رہتا ہے، اور جب میں تنہائی میں اسے بلاتا ہوں بندے کوئی راز و نیاز کرنا ہے تو آ جا، اسے نیند پیاری ہوتی ہے۔ انہی شکوہ میں ایک شکوہ وہ یہ ہے جسے قرآن کریم نے بھی بطور خاص بیان کیا کہ اللہ رب العزت کی عظمت کا استحضار نہ ہونا، وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ تو فرمایا اللہ کو بندوں سے ایک شکوہ یہ بھی ہے کہ یہ جب کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے، کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے چھپنا چاہتا ہے، دروازے بند کر لیتا ہے، پردہ لٹکا لیتا، فرمایا لوگوں سے تو شرم کرتا ہے، مجھ سے شرم نہیں کرتا، مجھ سے چھپنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو ان ایام کو جو ہے غنیمت جاننا، جہاں ان اعمال کو بجا لانے کی فکر کریں، وہیں ان اعمال کی ادائیگی سے کہیں زیادہ اہم جو ہے وہ ترک ذنوب ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ نیک عمل کرنے کی نسبت اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ زیادہ اہم ہے۔ قرآن کریم نے جہاں 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا تو ان میں بطور خاص فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، دیکھو ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا۔ وہ ظلم کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی نافرمانی، کہ ہم معصیت کر کے، گناہ کر کے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتے، اپنی جانوں پہ ہی ظلم کرتے ہیں۔ تو ترک ذنوب ان ایام کو کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کی معصیت سے بچتے ہوئے گزر جائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے گزر جائیں، ہر قسم کی نافرمانی حقوق اللہ کے حوالے سے ہو اور بالخصوص حقوق العباد کے حوالے سے، کہ ان ایام کو اگر تہجد بھی پڑھ لیے، روزے بھی رکھ لیے، قربانی کا عمل بھی کر لیا، لیکن ماں باپ اسی طرح ناراض ہیں، بھائیوں سے بہنوں سے رشتہ اسی طرح تو ٹوٹا ہوا، ہمسایہ آپ سے مطمئن نہیں ہے، وہ اپنا دروازہ آپ کے شر کی وجہ سے بند رکھتا، تو پھر ہمیں اپنے ان اعمال کا جائزہ لینا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے، دیوالیہ کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے دنیاوی معیار کے مطابق عرض کر دیا من لا درہم لہ ولا دینار، جس کا سرمایہ ڈوب جائے، جمع پونجی ساری ڈوب جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں قیامت والے دن مفلس وہ ہے جو نمازیں بھی لے کے آئے، صدقات بھی لے کے آئے، خیرات بھی لے کے آئے، روزے بھی لے کے آئے۔ دوسری حدیث میں یاتی بحسنات مثل الجبال، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آئے، لیکن کسی پہ ناحق ظلم کیا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا،
اور میں قیامت والے دن جب ایک ہی سکہ چلے گا، ایک ہی کرنسی چلے گی، وہ اعمال صالحہ کی۔ اصحاب حقوق اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے آ جائیں گے تو اس کی نیکیاں ان اصحاب حقوق کو دے دی جائیں گی، اور معاملہ برابر نہیں ہوگا تو ان اصحاب حقوق کے گناہ معاذ اللہ اس پہاڑوں جیسی نیکیاں لانے والے بد نصیب کے نامہ اعمال اور کھاتے میں ڈال کے فیلقیٰ بہا فی نار جہنم، اوروں کے گناہوں کی وجہ سے حقوق العباد میں کوتاہی کرنے والا جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو جہاں ان ایام میں اللہ رب العزت کے حضور ان اعمال صالحہ کو بجا لانے کی فکر کریں، ان اعمال کا اہتمام کریں، وہیں اللہ رب العزت سے توفیق بھی مانگیں اور توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم اللہ کی طرف سارے جو ہے وہ پلٹ جاؤ، لوٹ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التبصرہ میں 10 ایام کی اہمیت کو بطور خلاصہ جو میں نے چیزیں بیان کی، فرمایا کہ ان ایام میں اللہ رب العزت نے 10 ایام میں تو انہوں نے 10 خصوصیات گنوائی ہیں۔ فرمایا پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان میں ایام معلومات ہیں، یہ ایام معلومات ہیں جن میں اللہ نے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، اللہ نے بطور خاص ذکر کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا ان ایام کی اس خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حج ہے، قربانی ہے، اس میں یوم النحر ہے، یوم الترویہ 8 ذوالحج کا دن ہے، 9 ذوالحج کا دن ہے، 10 ذوالحج کا دن ہے، یوم القر منا کا دن ہے۔ ایک خصوصیت فرمایا کہ اس میں مزدلفہ کی رات ہے، لیلۃ الجمع، مزدلفہ کی رات جو اللہ رب العزت کی عام مغفرت کی رات ہے۔ فرمایا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں بکثرت تسبیح و تحلیل و تحمید اور تکبیر کا حکم دیا، اور فرمایا ان ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعمال خیر بجا لانے کا حکم دیا۔ تو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور اسی وجہ سے ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ چند عشروں کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے، چند عشرے انہیں بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ ان میں عشرہ ذوالحج، عشرہ اخیرہ رمضان کا آخری عشرہ، اور محرم کے ابتدائی ایام، عشرہ محرم، کیونکہ یہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے۔ تو فرمایا حضرات تابعین سلف صالحین ان 3 عشروں کو بطور خاص جو ہے وہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ اور سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد جلیل، ان ایام کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے لا تطفئوا فیہا سرجکم، دیکھو ان دنوں میں راتوں کو اپنے چراغ گل نہ کیا کرو، یعنی ان راتوں کو جاگا کرو، کیونکہ اس زمانے میں سونے کی تیاری جب ہوتی تھی تو چراغ گل کر دیے جاتے، لائٹیں بجھا دی جاتی۔ تو فرمایا یعنی عبادت کے لیے ان راتوں کو جو ہے وہ جاگتے رہا کرو، اور ان راتوں کو جو ہے وہ چراغ گل نہ کیا کرو۔ تو یہ راتیں جو ہے اور یہ ایام جو ہے اس اعتبار سے اس کی اہمیت لوگوں کے اندر اجاگر کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم رمضان کی اہمیت سے اللہ کی دی ہوئی توفیق کی بنا پہ بالعموم آگاہ ہوتے ہیں، لیکن ان ایام کی حقیقت عامت الناس میں اجاگر نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عشرہ ذی الحج کا جمعہ جو ہے وہ سال کے باقی جمعوں سے زیادہ افضل ہے۔ عشرہ ذی الحج میں آنے والا جمعہ جو ہے وہ سال کے باقی جمعوں سے زیادہ افضل ہے، اس کی وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افضل ایام الدنیا، دنیا کے افضل ایام قرار دیا، افضل ایام جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اور بعض علماء کرام نے تو ان ایام کو رمضان کے اعمال، رمضان کے ایام سے بھی زیادہ جو ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ رمضان میں 2 نفل پڑھ لیتا ہے، اور کوئی شخص جو ہے وہ اس عشرہ ذی الحج میں 2 نفل پڑھ لیتا ہے، تو اس حدیث کی بنا پہ بعض علماء کرام نے ان ایام کے نوافل کو رمضان کے نوافل سے زیادہ فضیلت والا قرار دیا۔
تو ان دنوں کو جو ہے وہ غنیمت جانیں اور اس کا استقبال جو ہے وہ توبہ استغفار سے کریں۔ اللہ رب العزت کے حضور اپنے گناہوں کی معافی سے، سچی توبہ سے، اور پھر اللہ رب العزت سے توفیق مانگتے ہوئے اور ان ایام کو جو ہے وہ غنیمت جانیں، ان میں محنت کر لیں، مجاہدہ کر لیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیتے ہیں، اپنی راہیں انہیں دکھا دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان ایام کو اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہر نیک عمل سے بڑھ کے ان ایام کو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہیوں سے، گناہوں سے بچتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔